يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہم معالم فی طریق طلب العلم کے 10ویں کڑی اور حلقے میں یہاں جمع ہوئے ہیں. معزز طلبہ، اس سے پہلے جتنی معلومات آپ کو دی جا چکی ہیں ان تمام پر عمل کیجئے. انشاءاللہ یہ میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ ذخیر آخرت بنے گا. ہم گفتگو کر رہے تھے طالب علم کو اپنے استاد کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. الحمدللہ کا تقریباً 3-4 10 اس کے بارے میں ہو چکے ہیں. صالح عثیمی حفظہ اللہ کی ایک ویڈیو کلپ ہم نے سنی تھی، اس کا خلاصہ یہاں بیان کرنا چاہیں گے. اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وصا یا نافیہ کے نام سے صالح عثیمی حفظہ اللہ کے جو ہے چینل میں موجود ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ طالب علم مجلس میں جب بیٹھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ استاد کے اٹھنے سے پہلے نہ اٹھے. طالب علم مجلس میں جب بیٹھتا ہے تو استاد کے اٹھنے سے پہلے نہیں اٹھنا چاہیے، جیسے اس کے داخل ہونے سے پہلے داخل ہونا، لہذا اس کے نکلنے کے بعد ہی نکلنا چاہیے. وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تو طلبہ اٹھ کر جانے لگے تو بولنے لگے، میں دیکھو اپنی مجلس علم میں کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں دیتا جب تک کہ استاد نہ چلے جائے. تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ مجلس علم میں خود جسے ہم سیکھ رہے ہیں اگر اس کی عزت نہ ہو تو بھلا بتائیے کیسے جو ہے طالب علم کے اندر جو ہے سلیقہ اور جو ہے علم حاصل کرنے کی جو ہے صحیح تڑپ پیدا ہوگی. آپ یہ تصور کرو طلبہ، عزیز طلبہ، ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بات کیا ہے. جب آپ علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں گویا تصور کرو کہ اللہ کے سامنے عبادت کرنے بیٹھے ہیں. بہت اونچی بات ہے، چاہے وہ گھنٹی عصری علوم کی ہو یا جو ہے نفع بخش علم کی ہو، بس یا عصری اور دنیاوی علم کی جو ہے تقسیم بھی صحیح نہیں ہے. تو جب تم مجلس علم میں حاصل کرنے بیٹھو تو اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے بیٹھو. جیسے ان تعبد اللہ کأنک تراہ ہے نا، یہ مجلس علم میں بھی آپ کو مکمل طور پر جو ہے اس کا خیال کرنا چاہیے. اللہ کو دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں عبادت کرتے ہوئے. مجلس علم میں حصول علم عبادت ہے. اور اگر یہ تصور نہ کرو تو کم از کم یہ احساس رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. لہذا اگر کسی بڑے بادشاہ کے سامنے اگر بیٹھتے ہیں تو کیسے اپنے آپ کو باادب سمجھتے ہیں، ویسے ہی مجلس علم میں مکمل طور پر اپنے آپ کو باادب بنا کر بیٹھو. یاد رکھو اگر تمہارا یہ بیٹھنا عبادت ہو تو یاد رکھو تمہیں علم حاصل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، ساتھ میں باادب رہنے کا ثواب بھی ملے گا. اللہ اکبر، دو ثواب طالب علم لوٹتا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے بعض مرتبہ عوام بہتر ہو جاتی ہے طلبہ سے بھی. بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ عوام جو ہے طلبۃ العلوم سے بھی بہتر ہو جاتی ہے. جب طلبہ کے اندر علم حاصل کرنے کی نیت صحیح نہیں ہے، ادب نہیں ہے، توجہ سے نہیں بیٹھے ہیں تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ عام آدمی بھی مجالس علم میں بیٹھتا ہے، جب بھی رسول اللہ کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر وہ نیکیاں کما لیتا ہے. لہذا طالب علم جب تک اپنے زبان کی حفاظت نہیں کرتا اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر، اس وقت تک اس کے لیے حصول علم مکمل طور پر مشکل ہے. کیا کہتے ہیں دیکھو صالح عثیمی حفظہ اللہ اسی محاضرے میں، تم استاد کی عزت نہ کرو بلکہ علم کی عزت کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ جو ہے خوب جان کھاتے ہیں، یعنی تو خوب جو ہے موڈ آف کر دیتے ہیں. تو کیا بولتا استاد، میرا اگر ادب نہیں کر تو چلتا، میرے علم کی ادب کرو. لہذا صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ طلبہ میری عزت نہیں کرے تو چلتا، کم از کم علم کا احترام کرو. اللہ کا علم اللہ کا دیا ہوا ہے نا، تو جیسے عبادت کرنے کے لیے ادب ضروری ہے ویسے علم کے لیے بھی مکمل طور پر
کیا ہے ادب ضروری ہے۔ آپ ذرا بتائیے، آپ دنیا کے سامنے مربی بن کر جا رہے ہیں، یہ پوائنٹ میں نوٹ کیجیے، آپ دنیا کے سامنے مربی بن کر جا رہے ہیں، اگر مربی کے اندر خود ادب نہ ہوگا تو کیا خاک وہ لوگوں کی تربیت کر پائے گا؟ جیسا کہ قصص النبیین میں یہ جملہ ہے، وَكَيْفَ، جو آدمی وہ کیسے سن سکتا ہے جو سننے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا ہے، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا تو وہ سمجھائے گا کیسے؟ لہذا مربی کے اندر خود اگر خلل پیدا ہو جائے تو سمجھیے اذا كان الغراب دلیل قوم، جسے بولتے ہیں نا اردو میں، ہر شاخ پہ الو بیٹا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا، یہ بات بھی آتی ہے۔ لہذا جب آپ جو ہے طالب علم بن کر، مربی بن کر جو ہے تربیت یافتہ ہونا چاہتے ہیں، کہ اگر آپ کو جو ہے یہ تربیت نہیں ہے تو آپ لوگوں کو تربیت کیا سکھائیں گے؟ بعض مرتبہ ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ بعض اساتذہ سختی کرتے ہیں، طلبہ ان کو پسند نہیں کرتے، لیکن یہ بات بھی بتا دیتے ہیں کہ جو استاد ادب سکھاتا ہے، جو استاد ادب سکھاتا ہے تو اس کو متشدد کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو استاد آپ کو ادب سکھاتا ہے اس کو متشدد یا مشدد کا لقب نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے میں عرفی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اگر کوئی استاد، دیکھیے اگر کوئی استاد شرعی اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے اپنے طلبہ پر سختی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے حدود ہے نا۔ تو کیا کوئی استاد ہمیشہ غصہ نہیں کرنا، کیا خالی ہنستے ہنساتے رہنا، کیا یہ بھی تو نہیں نا۔ تو لہذا دیکھیں، کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب الغضب عند الموعظۃ والتعلیم۔ باب دیکھیے، باب الغضب عند الموعظۃ والتعلیم، کہتے ہیں نصیحت کرتے وقت، تعلیم دیتے وقت غصہ کر سکتے ہیں۔ لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب ذکر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ذکر کی ہیں۔ جب والدین کو اپنے بچوں پر غصہ ہونے کا حق اختیار حاصل ہے تو لہذا روحانی والد کو بھی مکمل طور پر غصہ ہونے کا مکمل طور پر اس کو حق ہے۔ لہذا یاد رکھیے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ علم نافع ادب کے بغیر نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھیے، علم جب بندہ حاصل کرتا ہے نا تو اسے میں کیا ہے، علم کی تعریف میں بتایا گیا کہ علم کی تعریف یہ ہے کہ بندہ اس اصول علم کے ذریعے اپنے رب کو پہچانے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، مدارس میں جب تعلیمی سال شروع ہوتا ہے تو لوگ لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، جو ہے علماء بھی، اور جو ہے ساتھ میں جو ہے سارے جتنے حاضر مجلس ہوتے ہیں وہ، اس میں کوئی بھی یہ بات بہت کم بتاتے ہیں کہ علم کے ذریعے بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ تو لہذا آپ دیکھیے، جس کے اندر علم نافع ہوتا ہے وہی اپنے رب کو پہچانتا ہے، جس کے اندر علم نافع نہیں ہے وہ اپنے رب کو ہرگز نہیں پہچان سکتا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جیسے فرشتوں کی گواہی قبول ہوگی قیامت میں، انبیاء کی گواہی قبول ہوگی، بعض علماء کہتے ہیں کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ اور انبیاء کے ساتھ ساتھ وارثین انبیاء کو بھی مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کا حق دے سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جیسے انبیاء کا درجہ قیامت میں بڑا ہوگا ویسے علماء کا درجہ بھی مکمل طور بڑا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں، ادب سے کورے ہوتے ہیں، تو جیسے اللہ کی نبی نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، تو اسی طریقے سے یہ علم تمہارے لیے وبال جان بنے گا اگر جو ہے تم جو ہے حاصل نہ کرو علم۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، ادب حاصل نہ کرو۔ اور یہ بات بھی ہے، قیامت کے دن تمہارے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا نا۔ اگر اس وقت جو پوچھا جائے گا تم نے کیا عمل کیا جتنا تم نے حاصل کیا، اگر ہمارے پاس علم نافع نہ ہو، صرف معلومات کا سمندر ہو، تو کچھ بھی اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکتے۔ اور یہ بات بتاتے ہیں آپ کو، دیکھیے بہت اہم بات ہے، اس کو نوٹ کیجئے۔ کلاس میں اگر کسی گھنٹے میں غیر حاضر ہو گئے تو استاد کو جا کو منع کر کے، آفس سیکرٹری کو منع کر کے حاضری ڈال لیتے، لیکن ذرا تصور کیجئے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے، ذرا سمجھیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور اللہ تعالیٰ کو کسی مترجم کی ضرورت میں ڈائریکٹ بات کرے گا اللہ تعالیٰ بندے سے۔ تو کسی استاد کو منا لیے، کلاس میں غیر حاضر ہو گئے، عذر قبول ہو گیا، لیکن قیامت کے دن اگر علم پر عمل نہیں کرے، علم نافع نہیں ہوا، صرف معلومات کا سمندر رہا، بڑی بڑی ڈگریاں لے لی اور دنیا میں بڑے بڑے جو ہے اسٹیج پر بیٹھ کر خوش ہو گئے، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے؟ دنیا میں تو عذر پیش کر کے تمہاری حاضری پڑ گئی اور حاضری میں تم کو نمبر مل گئی 80، لیکن وہ دربار یاد کرو جہاں انصاف ہوگا، اگر وہاں انعام ملے گا تو سب کے سامنے، وہاں کی ذلت اور رسوائی ہوگی تو سب کے سامنے۔ اسی لیے اولو العزم پیغمبر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی مومنین کی دعا نقل کرتا ہے سورہ آل عمران کے آخر میں، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اور قیامت کی حدیثوں میں لفظ آتا ہے عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ۔ یاد رکھیے قیامت کے دن ملنے والا انعام جتنا بڑا ہے، اس دن ہونے والی ذلت بھی بہت بڑی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کافروں سے کہا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم۔ اگر یہ جملہ قیامت کے دن جو ہے مطلب ایسے ہی طرح کی کوئی بات اگر کہی جائے مطلب علماء سے، بے عمل علماء سے، ضمیر فروش علماء سے اور دنیا پرست علماء سے، تو کیا جواب دو گے؟ لہذا ہم سب جو ہے مکمل طور پر اس کی تیاری کریں۔ ایک واقعہ ذکر کیا ہے، انشاءاللہ اس واقعے کو جو ہے ہم اس کے بعد کے دروس میں پیش کریں گے۔ تو یہاں تک جو ہے بات ختم ہوتی ہے استاد کا ادب اپنے ذات کے ساتھ، اور استاد کا ادب کس کے ساتھ؟ اپنے جو ہے استاد ساتھ۔ اب ادب کی تیسری شیخ ہم پیش کر رہے ہیں الحمدللہ، چونکہ ہمارے پاس دن کم ہے، مواد بہت زیادہ ہے، اسی لیے ہم سمیٹ رہے ہیں۔ تیسرا کیا ادب ہے؟ ادبہ مع رفقائہ وزملائہ۔ کہا کہ طالب علم کا اپنے ہم درسوں کے ساتھ، اپنے کلاس میٹ کے ساتھ، اپنے ساتھ پڑھنے والوں کے بھی جو ہے ادب کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ بحث دیکھنا چاہتے ہیں تو کتاب میں صفحہ نمبر 153 سے 156 تک جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ہم اس کا خلاصہ رکھتے ہوئے انشاءاللہ کئی باتیں آپ کے سامنے بتائیں گے۔ بڑی اہم گفتگو ہے سمجھیے جو شروع ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے طالب علم جو اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے زملاء کے ساتھ، اپنے ہم درسوں کے ساتھ اس کا جو ادب ہونا چاہیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یاد رکھیے، پڑھتے ہوئے اچھا ساتھی مل گیا نا تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے دنیا جنت ہے۔ اگر پڑھتے ہوئے اچھا ساتھی، منزل مقصود تک پہنچانے والا دینی ساتھی مل گیا نا، ماشاءاللہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ ایک عربی شعر میں کہتے ہیں، لوگو اگر اچھا دیندار دوست ملے تو اس کو تھام کر رکھو، اچھا دیندار دوست ملے تو اس کو تھام کر رکھو، اس لیے کہ اس کو پانا مشکل ہے، کھو دینا آسان ہے۔ لہذا بہت اچھی بات کہی۔ لہذا آئیے اپنے ہم درسوں کے ساتھ، اپنے کلاس میٹ کے ساتھ جو ہے طالب علم کا کیسا رویہ ہو، ادب کیسے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طالب علم تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ رہے۔ یاد رکھیے علم نافع کے ساتھ کیا آتا ہے؟ تواضع، عاجزی، انکساری آتی ہے، ورنہ معلومات کا سمندر رکھ کر انسان تکبر کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ ہم طالب علمانہ زندگی میں تھے اور الحمدللہ اب بھی ہیں، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو، طلباء کو جو ہے تعصب بہت آتا ہے۔ بعض طلباء کو خاندان پر غرہ رہتا ہے، بعض کو اپنے صوبے پر، میں تلنگانہ کا ہوں، میں آندھرا کا ہوں، میں بنگال کا ہوں، میں فلاں کا ہوں، تو کیا کرتے ہیں لوگ اپنے طلباء کو خالی مفاد پرستانہ چیز سکھاتے ہیں، تعصب۔ تو خاندان کا جو ہے یہ ہوتا، کبھی صوبائی ہوتا، کبھی لسانی بھی ہوتا، کنڑا انجمن والے افضل، بنگلہ بولنے والے افضل، انگریزی زبان بولنے والے افضل، اس کو جو ہے دوستی کا معیار بناتے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تعصبات کو چھوڑو۔ دیکھیے اسلام جو ہے رنگ کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ صالحیت کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانی رشتے کو متاثر کرنے والے اسباب بیان کیے سورہ حجرات میں، آخری میں کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہا دیکھو اگر تم اللہ کے پاس عزت پانا چاہتے ہو تو اپنے اندر تقوی اختیار کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ الوداع کے جتنے طرق ہیں اس میں یہ بھی ہے، لا فضل لعربی علی عجمین ولا لعربی علی عجمین ولا احمر الا اسود ولا لاسود الا بالتقوی۔ تو دیکھو تقوی کی وجہ سے ہی طالب علم کیا ہو، تقوی کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں اللہ کا عزت پاتا ہے۔ تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ ہر طرح کے تعصب سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچائے۔ کیا ہوتا ہے کچھ طلباء کو اپنے رنگ پر جو ہے فخر ہوتا ہے، کچھ طلباء کو اپنی صلاحیت پر فخر ہوتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو تعصب یہ گندی چیز ہے، اس کو چھوڑ دو، دعوہا منتنہ۔ اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، بعض طلباء کو اپنے قول پر جو ہے بڑا فخر ہوتا ہے، کسی کو پڑھانے کا اچھا اس تکبر، کسی کو اپنے فعل پر تکبر، کسی کو اپنے کپڑوں پر، کسی کو اپنے حرکات و سکنات پہ، کسی کو اپنے جو ہے چلنے میں، سب کیا ہے یہ؟ تو لہذا کیا ہے، یہ تعصب چھوڑ کے تواضع، عاجزی، انکساری ہونا چاہیے۔ دیکھو
یہ ستارہ آسمان میں رہتا ہے نا، اس کے اندر کتنی تواضع عاجز انکساری دیکھو، وہاں رہ کر بھی چمکتا ہے وہ، اللہ اکبر۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ خاندانی صوبائی لسانی یہ تعصبات کو چھوڑ کے طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر تواضع عاجز انکساری پیدا کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہمارے پیٹ میں پیشاب بھی ہے، پیخانہ بھی ہے، ہم دن میں کتنے مرتبہ اپنے ہاتھ سے جو ہے اپنے پیشاب بھی دھوتے ہیں، پیخانے کو بھی صاف کرتے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے آدم کے بیٹوں پر اپنے پیٹ میں گندگی رکھ لے کو اور اپنے ہاتھ سے گندگی دور کرتا بھی ہے، پھر بھی تکبر آتا ہے۔ لہذا یہ بڑی غلط بات ہے۔ معلوم ہوا جن طلباء کے اندر تکبر ہوتا ہے، یہ سمجھ جاؤ ان کے اندر کیا نہیں ہے، علم نافع نہیں ہے، پہلی بات یہ۔ اور اسی طریقے سے دوسرا ادب یہ اہم ہے، کیا ہمیشہ اپنے ہمدرد ساتھیوں کے ساتھ تعاون کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ابن حجر رحمہ اللہ یہ سورہ مائدہ کی آیتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے جوامع الکلم میں سے ہیں، یہ قرآنی قاعدوں میں سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نیکی کے باب میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی معیت بندے کے اس وقت تک لگی رہتی ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ یہ تو معلوم ہے۔ الحمدللہ میں اپنی تجرباتی زندگی اگر آپ کے سامنے پیش کروں تو مجھے معلوم ہے جماعت اول سے لے کر 8ویں جماعت تک الحمدللہ ہر سال باری پڑھاتے رہے۔ اتنا اللہ نے آسانی دی، امتحان کے لیے الگ سے مجھے اپنی تیاری کی ضرورت نہیں کرنی پڑی۔ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ابن تیمیہ کے بارے میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں دیکھو، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ابن تیمیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے فرمایا میں اپنی زندگی میں لوگوں کی مدد کر کے میں نے جو لذت حاصل کی ہے، وہ لذت، وہ مزہ، وہ مٹھاس، وہ چاشنی مجھے زندگی میں نہیں مل سکی۔ اللہ اکبر۔ لہذا یاد رکھیں آپ نے اپنے ساتھی کو ایک صفحہ پڑھا دیا، آپ نے اپنے ساتھی کو ایک چیز سمجھا دی، ایک بحث سمجھا دی، آپ کو تو خوشی سے آنکھوں میں آنسو آنا چاہیے۔ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ اپنے اندر تعاون کا جذبہ رکھو، مادہ پرستانہ مت بن جاؤ، مفاد پرست، مطلب پرست، یہ سب چیزیں اپنے زندگی کی ڈکشنری سے مکمل طور پر حذف کر دو۔ یہ بات یاد رکھیں، مدد کیسے کن کن چیزوں میں کرنا چاہیے؟ پڑھانے میں مدد کرنا، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول آگے ذکر کریں گے، پڑھانے میں مدد کرنا، مالی امداد میں مدد کرنا، اور اسی طریقے سے مشورے دینا، غم ہے تو غم میں شریک ہونا، خوشی ہے تو خوشی میں شریک ہونا۔ اگر آپ کے بھائی کے کسی گھر میں انتقال، تسلی بھی دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ان کے بیوی کے پاس جا کر جو ہے کیا کرنے لگے؟ تسلی دینے لگے۔ جعفر کے بیٹے عبداللہ یتیم ہو گئے نا، ایسے ہیلتے ہوئے آئے تو اللہ کے نبی نے اس بچے کو اپنے گلی سے لگا لیا اور جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زارو خطار رونے لگے۔ تو پڑھنے میں، مالی مدد کرنے میں، مشورے میں، غم ہلکا کرنے میں، خوشی میں، تسلی دینے میں، ہر ایک میں کرنا چاہیے۔ اب کسی مسلم بھائی کی مدد کرے تو کیا کیا فائدے ہوتے جو ہے حدیث میں فضائل بتائے گئے، وہ فضائل بھائی کے بارے میں ہے تو طالب علم کرے تو کتنا فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ کی نبی نے فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کو صراط پر، پل صراط پر مضبوط کر دے گا۔ کیا ہم میں سے کوئی اس بات کا مستحق نہیں ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی خوش نصیب بننا نہیں چاہتا؟ کیا پل صراط جو جہنم کے اوپر بیٹھ جائے اس پر آسانی سے گزر جائیں؟ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا ایک مومن بھائی کی مدد کرنا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ علامہ البانی دونوں حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے مسلم کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اس سے زیادہ فضیلت والی چیز اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ تو لہذا ہمارے اندر ہمیشہ تعاون کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا تھا میرے بعد تم خود غرضی دیکھو گے، اللہ اکبر، میرے بعد تم خود غرضی دیکھو گے، یہاں تک کہ تم میرے سے جو ہے ہاؤس پر ملاقات کرو گے۔ علامہ نووی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خود غرضی پیدا ہو تو جلدی نہیں جائے گی، بلکہ کب تک جائے گی؟ وہ احد جو ہے وہ حوض کوثر تر جا کر جو ہے جانے ملاقات کرنے تک مکمل دنیا میں رہے گی۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز اپنے ساتھیوں کو علم اور بھلائی پر عمل پر ابھارتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو مومن نہیں ہو سکتا کوئی بھی یہاں تک کہ اپنے لیے وہی پسند کرے دوسروں کے لیے پسند کرے۔ لہذا ہمیں اس بات کا بھی پورا خیال کرنا چاہیے۔
ہم یہ جانتے ہیں، مثال طور پر نماز فجر کو جا رہی ہیں آپ، اگر آپ یہ سوچتے ہیں میرا بھائی سو کو انہیں وارڈن کے پاس مارا کھانا، اگر آپ یہ سوچ رکھتے ہیں تو آپ طالب علم نہیں بلکہ مومن ہی نہیں آپ، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے دوستوں زیادہ مذاق نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کی نبی نے فرمایا قیار کیا الناس کالمعادن، جیسے سونے اور چاندی الگ الگ کے 21 22 42 کیا ہوتے، سونے اور چاندی جیسے کہ الگ الگ کیٹیگری کے ہوتے ہیں، ویسے انسان کا مزاج بھی الگ الگ ہوتا ہے، لہذا ہم پورے طلب ایک لاٹھی سے ہانک نہیں سکتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مذاق برداشت نہیں ہوتا، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو مذاق برداشت ہوتا ہے، لہذا آپ اسی سے مذاق کریں جو آپ کے مذاق کو برداشت کر سکتا ہو، ورنہ جو طالب علم جلد غصے والا ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، اسے مذاق نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں آپ طالب علم کوئی بھی اپنے ساتھی سے حسد بھی نہ کریں انشاءاللہ، اور آگے چیزیں ذکر کریں گے۔ اور اسی طریقے سے چھٹی چیز ہے وہ کیا ہے، طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کو نہ چھپائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم علمه فكتمه جاء يوم القیامت یلجا بلجام من النار، آپ نے فرمایا اگر کسی کو علم ہے، وہ جانتا بھی ہے اور وقت کے طور پر اس کو بیان کرنا ضروری بھی ہے، اگر چھپائے تو قیامت کے دن جو ہے آگ کی لگام نعوذ باللہ اس کو پہنائی جائے گی، اللہ اکبر۔ لہذا ہم آپ کو بتاتے ہیں عربی میں قاعدہ ہے لا يجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجہ، لا يجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجہ، دنیا میں اگر کسی کو چیز فوراً بتانا ہے تو اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کہاں سے لیا؟ دیکھو قرآن میں ہے، اگر کسی کو کوئی چیز بتانا ہے تو فوراً آپ کو معلوم ہے فوراً بتانا، اگر آپ نہیں بتاتے ہیں تو مطلب گنہگار ہو جائیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں تک ہو گیا نا۔ اللہ نے کیا کہا؟ للذکر مثل حظ الانثیین کہا، لوگوں کو میراث کے بارے میں بتانا ضروری تھا، اسی لیے فوراً اللہ نے للذکر مثل حظ الانثیین کہا۔ اگر بیان کرتے وقت تاخیر جائز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ میراث کی آیتوں کو اتار کر کے بعض میں تفصیل بتا سکتا تھا۔ یاد رکھیے طالب علم کو خود غرضی سے دور رہنا چاہیے۔ ہم جو ہے طالب علموں کو دیکھتے ہیں کہ بعض طلبہ اپنے بھائیوں سے حسد کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں، اچھے پڑھنے والوں کو کاپیاں چھپا دیتے ہیں، یعنی تو چوری کر لیتے، یعنی تو اتنا حصہ پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں جائز نہیں ہیں، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے۔ اگر طالب علم اچھا پڑھنے والا ہے، سال بھر انہیں کاپی نوٹ کیا، اگر وہ کاپی نہیں دیا تو اس کے جو ہے مطلب نیت پر حملہ، بڑا تکبر سے، بڑا پڑھنے کا سوچ سے، دیکھو پاس ہوتا کا دیکھیں گے، یہ سب باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس میں جو ہے اور کچھ چیز اس میں ہے، بتاتی ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر۔ تو طالب علم جو ہوتا ہے اسی طریقے سے مکمل طور پر جو ہے اسے ساتھ دینا چاہیے اور علم چھپانا بھی نہیں چاہیے، یہ بات بتائی گئی۔ اور سلف جو ہے اپنے طلباء کو ہمیشہ نصیحت کرتے کہ اچھے دوست کو تلاش کرو جو منزل مقصود تک مکمل طور پر تمہاری مدد کر سکے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ ہر کلاس میں ہر اپنے ساتھی سے ملنا، ملاقات کرنا، بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض طلبہ ہوتے تنہائی پسند ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، بے نیاز چھپ کر رہنے والا متقی بدن کو اللہ پسند فرماتا ہے نا، جو گمنام رہتے ہیں ان کو سامنے لانے کی کبھی کوشش نہ کرو۔ ابن جماع رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، دیکھو اعلیٰ طالب العلم، طالب علم کے لیے ضروری ہے، کیا کہتے ہیں، دوستی کرنا ہو تو افادہ اور استفادہ کی غرض سے، یا تو تم فائدہ پہنچاؤ یا دوسروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، بس اتنا ہی طالب علم کو مکمل طور پر کیا کرنا چاہیے، دوستی کرنا چاہیے۔ اور دوستی کس سے کرنا، وہ کیسے ہونا، چالاک ہونا، اور جو ہے دیندار ہونا، نیک ہونا، کثیر الخیر قلیل الشر، اس کے اندر کیا ہونا، خیر زیادہ ہونا، شر کم ہونا۔ اگر وہ بھول جائے تو یاد دلائے، اگر وہ یاد کرے تو اس کی مدد کرے، اگر وہ مال کا محتاج ہو تو مکمل طور پر اس کی غم خواری کرے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا تصحب اخ الجہل، بولے نادان دوستوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ تو لہذا جاہل قسم کے، پرلے درجے کے، جن کے اندر جو ہے دین بیزاری سے لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اسی لیے کہا عن المرء لا تسل وسل عن قرینہ، اور اللہ کے نبی نے خود کہا نا دوستی کے بارے میں لا تصاحب الا مومنا۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں طالب علم کو دوستی کے میدان میں کیسے رہنا چاہیے، انشاءاللہ سلف نے جو اصول ثابت بتائے انشاءاللہ اس کی ہم طرف رہنمائی کریں گے۔ اور اسی طریقے سے
طالب علم جو ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرہ کرنے کی اس عادت ہونا چاہیے۔ آج کل تو ایسے ہوتا ہے کہ اچھا پڑھنے والے طلبہ اکیلے بیٹھ جاتے ہیں، باری پڑھاتے نہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے، حالانکہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیے باری پڑھانے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ باری پڑھانے والا کیا ہوتا ہے، اچھا استاد بن سکتا ہے ماشاءاللہ۔ اگر وہ دعا دیے، اگر وہ پڑھنے والا کو ساتھی بولا بھائی تمہیں میری مدد کر رہے نہیں، انشاءاللہ تم مدینے کو جاتے، اللہ تم نہ بہت اونچا اٹھاتا، دیکھو کس کی دعا قبول ہوتی کبھی نہیں معلوم۔ لہذا اپنے طلبہ کے، اپنے جو ہے زملاء کے ساتھ، اپنے کلاس میٹ کے ساتھ، اپنے جو ہے ہم درسوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرہ کرو، اور اچھا پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھنا حال میں مذاکرے میں بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ نووی رحمہ اللہ کی عبارت دیکھو، مذاکرۃ حاذق فی الفن ساعۃ انفع من المطالعۃ والحفظ ساعۃ بل ایام۔ مذاکرۃ حاذق فی الفن، جو فن میں اچھی طرح ماہر ہے اس کے ساتھ بیٹھنا 1 گھنٹہ یہ بس ہے، دوسرے کے ساتھ دن بیٹھو، گھنٹے بیٹھو۔ تو لہذا کلاس میں جو اچھا پڑھنے والے ہیں ان کے دوستی کرو۔ حضرت فضیل ابن غزوان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ابن شبرمہ، حارث ابن یزید رات میں جو ہے بیٹھے ہیں، رات میں مذاکرہ کر رہے ہیں، سو اللہ اکبر، یہ نام جو ہم لیے دیکھو، فضیل ابن غزوان کہتے ہیں کہ میں ابن شبرمہ، حارث ابن یزید رات میں بیٹھ کر مذاکرہ کر رہے ہیں، سو رات بھر مذاکرہ کرے، ماشاءاللہ مذاکرہ کرے تو ایسا ہوا کہ حتی نسمع اذان الفجر، ہم یہاں تک کہ فجر کی اذان تک مکمل طور پر جو ہے سن چکے۔ ہم طلبہ کو دیکھتے ہیں پورا جو ہے تیاری نہیں کرتے، فرعون ڈوبتے سو ایمان لاتا نا، چشمہ ہی سے 1 ہفتہ پہلے نیک بن جاؤ، نمازیں پڑھو، دعا کرو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف، شرطیہ عبادت، اللہ کہاں تو بھی مجھے چشمہ ہے، میں سرانے میں کہاں فیل کرالتا کہ تو نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی نمازوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ایسی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر امتحان میں کامیاب ہو گئی صحیح، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر کامیاب نہیں ہوا تو اللہ فیل کرا دے مجھے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا ذہن رکھنے والے کی خسرت دنیا والآخرہ، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ لہذا طلبہ جو ہے رات میں جلد سو جائیں، صبح سویرے اٹھ کر مکمل طور پر یاد کریں، مذاکرہ کریں، اور جو ہے یہ جو ہے بولتے بلندی کو پانا ہو تو جگنا بولتے۔ آج طلبہ رات بھر موبائل لیتے رہتے، کلاس میں اونگتے رہتے، یہ بات بہت غلط ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مذاکرہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں برکت دے گا۔ ایک حرف سکھاتے نا آپ اسے، حرف سکھا رہے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کے علم میں بھی مکمل طور پر برکت رہے گی۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھی کو گم پاتا ہے تو اس کی مکمل طور پر وجہ تلاش کرے اور اس کو جو ہے اس کی خبر گیری کرے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام نماز فجر میں نہ تو پوچھتے کہاں چلے گئے، حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ، اور جو ہے ان الذین وہنا سورہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، انہوں خطیب النبی تھے، انہوں نبی کے بازو کھڑے ہو کر جو ہے لوگوں کو اسلام سمجھاتے تھے۔ یہ بنو تمیم کے بارے میں آئے تھا حضرت، انہوں کیا سمجھ گئے، میرے بارے میں آتے گھر میں جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی پوچھے کہاں ثابت نظر نہیں آ رہی نا، تو اللہ کے نبی جو ہے وہ پوچھے بالکل جا کر، صحابہ بولے اور انہوں بولے میرے بارے میں آئے تو 30 سکا میں اپنے گھر میں بند ہو کر، کہاں میرے عمل تباہ و برباد ہے، کیا کروں میں؟ تو اللہ کے نبی کیا بولے، ان کو جنت کی خوشخبری دو۔ معلوم ہوا نمازوں میں کوئی نہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر گیری کرتے تھے۔ لہذا عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یواسینا بالقلیل والکثیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری غمخواری کرتے تھے چاہے کم ہو یا زیادہ۔ ہم کوئی بھی نہیں آیا تو پہلے پوچھنا کہاں نظر نہیں آ رہی نا آپ نماز میں، مذاکرے میں، مالدار کو نہیں دیکھنا، غریب کو نہیں دیکھنا، یہ فخر یہ فرق نہیں کرنا۔ ایمانی قوت کا تقاضا ہے کہ ہم ہر ایک کی خبر گیری کریں اور اسی طریقے سے مکمل طور پر جو ہے دریافت کریں۔ یہی ہم اپنے درس کو روکتے ہیں۔ انشاءاللہ طلبہ کو اپنے کلاس میٹ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، انشاءاللہ کل بھی ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ میں نے اگر صحیح بات کہی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، سبقت لسانی میں نے کچھ کہہ دیا تو میرا شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام جملہ امور پر اور اصول و ضوابط پر اور آداب کا لحاظ کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔